جی کیا بات کر رہے تھے ہم؟ تو نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو اپنے دل کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ جگہ آپ کلام دیکھیں نا، بڑا مزہ آئے گا، اور اس سے پتہ ہے کیا ہمیں بھی سمجھ آتا ہے کہ ہم اپنے دل کی بات اللہ سے ڈیٹیل میں کیا کریں۔ اللہ سے تعلق کا مزہ اسی وقت ہے کہ جیسے ہم اپنی دوست کو کوئی بات بتاتے ہیں نا کہ مجھے یوں درد ہو رہا ہے اور یوں میرے ساتھ مسئلہ ہے، بہت ڈیٹیل میں ہم بتاتے ہیں۔ کس کو بتاتے ہیں؟ جو ہماری بیسٹ فرینڈ ہوتی ہے اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے غم کو محسوس کر رہی ہے اور پھر ہمارے لیے دعا کرے گی، تو ہم اللہ کو کیوں نہ بتائیں اپنی فیلنگ، بالکل ڈیٹیل میں بات کرنے کی عادت بنائیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو نوح علیہ السلام کو آپ صرف دیکھیے گا کہ وہ اللہ سے باتیں کیسے کر رہے ہیں۔ ہم نے دوبارہ پڑھ رہی ہے سارے ترجمے، اور آپ اس کو انجوائے کیجیے گا، اس چیز کو محسوس کرے گا کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی ڈیٹیل میں باتیں کرنے کی عادت بنائیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن تیری طرف بلایا ہے، مگر میرے بلانے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے۔ میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا اور اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے انہیں با آواز بلند بلایا، اور بے شک میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا اور چپکے چپکے بھی کہا، اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ تو انجوائے کیا اپنے یہ آیات، کیسے اللہ تعالیٰ سے پوری ڈیٹیل میں باتیں کی، اور اللہ کو یوں کہا۔ اللہ تعالیٰ رات کو بھی بلایا، دن کو بھی بلایا، بلند آواز میں بھی بلایا، کم آواز میں بھی بلایا، اور لیکن جب بھی میں نے بلایا تو قوم کا کیا حال تھا وہ بھی اللہ کو بتا رہے ہیں، اللہ سے شکایت کر رہے ہیں، لوگوں سے شکایت نہیں کر رہے، اللہ کو بتا رہے ہیں کہ میری قوم کا حال تو اب دیکھیں، 950 سال سے میں تبلیغ کر رہا ہوں، اور ان کا حال کیا ہے کہ اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں۔ کانوں میں انگلیاں کس چیز کا سمبل ہے؟ کہ وہ سننا نہیں چاہ رہے، کوئی سامنے سے بولنے کی کوشش کر رہا ہے اور کوئی کان میں انگلی ڈال دے، اس چیز کا ثبوت دے کہ وی ڈونٹ کیئر، ہمیں سننی ہی نہیں ہے بات۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے کپڑوں کے اپنے اوپر کیا کرے؟ کپڑا ڈال لیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک نشان، اس چیز کی دلیل ہے کہ انسان سننے کی طرف انٹرسٹ نہیں لے رہا، اور جو پیغام پہنچانے والا ہے اس کا کیا حال ہوگا آپ سوچیں۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی انسان ایسا کرے تو ہم کتنے ٹائم اس کو تبلیغ کریں گے؟ نوح علیہ السلام کی بس تبلیغ کا ڈوریشن یاد رکھ لیں، 950 سال۔ اگر میرے ساتھ کوئی ایسا کر رہا ہے تو میں کتنی دفعہ بلاؤں گی اس کو؟ ہمیں لوگ کس طرح سے منع کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ بات گھما دیتے ہیں کہ بڑی مصروفیت ہے، بچوں کی ٹیوشن وغیرہ کا ٹائم ہے اور نہیں مل رہا ٹائم، بس اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس سے زیادہ وہ آرگیو نہیں کرتے آج کل کے لوگ۔ لیکن نوح علیہ السلام کے ساتھ اور پچھلی اقوام کے پیغمبروں کے ساتھ کیا نہیں ہوا تھا، ہم بہت اچھے طریقے سے قرآن کا مطالعہ کر چکے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے۔ سنسار کرنے کی دھمکی دیتے تھے، وطن سے نکالنے کی دھمکی دیتے تھے، خود اتنے بڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دین کا پیغام پہنچایا تو ان پر مشکلات نہیں آئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات کیا کم تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی، وطن سے نکالنے کی سازشیں کی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ جیسی محبوب جگہ جہاں وہ پیدا ہوئے تھے، اور اس جگہ سے ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی، وہاں سے بھی نکال دیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکل رہے تھے تو پلٹ پلٹ کے مکہ کو بار بار دیکھ رہے تھے، کیونکہ چھوڑنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اللہ کے حکم سے ہجرت کرنی پڑی۔ تو مکہ کو دیکھ کر کیا کہہ رہے تھے کہ اے مکہ، تو مجھے سرزمین پر سب سے زیادہ محبوب ہے، اگر یہاں کے لوگ مجھے یہاں سے نہیں نکالتے تو میں کبھی بھی یہاں سے نہیں نکلتا۔ تو ان کو اپنی وطن کی بھی قربانی دینی پڑی۔ اور پھر طائف کے موقع پر کس طرح سے لوگوں نے اتنا مارا، اللہ معاف کرے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ خون نکلنے لگا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے شکایت کی، لیکن اس وقت بھی بد دعا نہیں کی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آئے تھے اور کہا تھا حکم کیجئے اس زمین کے لوگوں کو ہم دو پہاڑوں کے درمیان کچل دیں گے جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کہا تھا؟ نہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلوں سے کوئی نیک انسان پیدا ہو جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ پھر وہاں میں سے کوئی آگے جا کر ایمان لائے تھے لوگ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک خون آلود ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے منہ سے بد دعا نہیں نکلی تھی۔ وہ اپنے دل کی کیفیت کو اللہ سے ہی ڈسکس کر رہے تھے۔ دعائے طائف آتی ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پیارے الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں اور اپنے دل کا بوجھ اللہ کے آگے ہلکا کر رہے ہیں، بالکل حضرت نوح علیہ السلام کی طرح۔ ہماری زندگیوں کا کیا حال ہے؟ کیا ہمارا اللہ تعالیٰ سے کوئی کنیکشن ہے؟ کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے؟ ہماری زندگی میں کیا مسئلے مسائل آتے ہیں؟ تبلیغ کا کام تو ہم بہرحال اس لیول کا نہیں کرتے کہ ہمارے یہ مسئلے مسائل ہوں کہ لوگ دین کی طرف نہیں آ رہے، ہمارے گھر والے نماز نہیں پڑھ رہے، ہمارے تو اللہ معاف کرے یہ مسئلے مسائل ہیں ہی نہیں، ہم ان چیزوں کو سیریس ہی نہیں لیتے، ہم سوچتے ہیں کہ بس نہ پڑھیں تو نہ پڑھیں، ہم جنت میں اکیلے چلے جائیں گے۔ تو اکیلے کیوں جائیں گے؟ یہ محبوب لوگ ہیں نا، ان کو بھی تو ساتھ لے کر جانا ہے۔ اگر بیوی ہے، شوہر اللہ نہ کرے نمازی نہیں ہے، تو پھر جنت میں آپ سوچیں کتنا بڑا ایک انسان کے لیے لاس ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو ساتھ نہیں لے کر آیا۔ اگر ماں نمازی ہے، بچے نمازی نہیں ہیں، تو پھر کیا فائدہ؟ ہم کیا کریں؟ اپنی پوری کوشش کریں
اور اللہ نہ کرے ہمارے بچے دین کی طرف نہیں آ رہے تو ان کی نمازیں نہ پڑھنا ہمیں پریشان کریں، ہم اللہ کے آگے رو کے مانگیں اللہ سے، جس طرح سے ان کی دنیا کی خوشیاں مانگتے ہیں نا کہ وہ او لیولز میں پاس کر لیں یا ان کو بہترین ڈگری مل جائے، اگر ڈاکٹر بن رہے ہیں تو ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں فراوانی ڈال دے، اس کا یہ کر دے اس کا وہ کر دے، اللہ کے آگے روئیں کہ اللہ ان کو نیک بنائے، ان کو صحبت صالحین دے، ان کو نماز کا پابند بنا دے، ان کو قرآن سمجھا دے، ان کی زندگی کو بہترین طریقے سے گزروا دے، یہ ہمارے ہم اور غم ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی زندگی میں اور بھی کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی آپ اللہ سے شیئر کر سکتے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہے تو کوئی اللہ تعالیٰ سے آپ گفتگو کریں، اللہ کو بتائیں کہ اللہ یہ پریشانی ہے آپ حل کر دیجئے، تو اللہ سے بہرحال ہمیں اپنا تعلق مینٹین کرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے پہلے ہمیں ایز اے مسلم اس چیز کی طرف یاد دہانی کی ضرورت ہے کہ نوح علیہ السلام کی طرح ہمیں بھی لوگوں کو دین کا پیغام پہنچانا ہے، ہمارے اندر سب سے زیادہ امپورٹنٹ موٹیویشن یہی آ رہی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد بھی لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہونا چاہیے، بڑے لیول پر نہ بھی کریں تو چھوٹے موٹے مواقع پر کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھیں تو کوشش کریں اسے روکیں، ٹھیک ہے، کیونکہ گناہ کرتے ہوئے روکنا ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ اگر ہماری آنکھوں سے ہم نے کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا اور ہم نے اسے نہیں روکا تو کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے سامنے گناہ ہو رہا تھا تم نے روکا کیوں نہیں۔ تو ہم 3 طریقے ہمارے لیے روکنے کا، نمبر 1 کیا ہے؟ زبان سے روکیں، زبان سے نہ کوئی سمجھے تو ہاتھ سے روکیں، اور اگر ہاتھ بھی ہم نہیں کر پاتے تو تیسرا درجہ یہ آتا ہے جو ایمان کا سب سے کم درجہ ہے، وہ یہ ہے کہ برائی کو دل میں برا جانیں، اگر ہم نے دل میں بھی برا نہیں جانا تو سمجھے ہمارا ایمان ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اس کی مثال ہمیشہ یہی دیتی ہوں، ایک شادی میں بیٹھے ہوئے ہیں، گانے چل رہے ہیں، لڑکیاں بے حیائی کر رہی ہیں، تو تینوں اسٹیپس کو فوکس کریں، اور اگر نہیں کچھ کر سکتے تو آخری یہ ہے کہ دل میں برائی کو برائی جانیں اور اس محفل سے ذرا کنارہ کش ہونے کی کوشش کریں، انوالو نہ ہو جائیں، ایسے نہ بیٹھ جائیں کہ ہم بھی محفل کا حصہ نظر آنے لگیں، یا تو اس محفل کو اوائڈ کریں جہاں آپ کو پتہ ہے کہ گانے ہیں نہ جائیں، اور اگر بہت کلوزسٹ شادی ہے جہاں جانا صلہ رحمی ہے تو پھر آپ کیا کریں، وہاں جا کر بھی ذرا اجنبی سے رہیں، ایک دم انوالو نہ ہو جائیں کہ آپ بھی گناہ گار شمار ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم سب جانتے ہیں، ہمارے ایمان کا درجہ ہے، ہم اپنے دل کا حال بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ان ساری سچویشنز کو ہینڈل کریں گے، اور قرآن ہماری ہر مواقع پر رہنمائی کرتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو آفر دی کہ استغفار کرو کیونکہ تمہارا رب کیا ہے، بہت ہی غفار ہے، اور یہاں غفار کا لفظ آیا ہے فعلان کے وزن پر، بہت پیارا لفظ ہے، ویسے غفور آتا ہے لیکن غفور سے ہائیسٹ درجے کا غفار لفظ ہے، غفور کے اندر بھی معافی کرنے والا، بخشش کرنے والا معنی پایا جاتا ہے، لیکن غفار کے اندر ایک بہت ڈیٹیل آ جاتی ہے کہ بہت معاف کرنے والا ہے، کتنا معاف کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہمیں، کہ ہم بار بار گناہ کرتے ہیں اور دل اتنا اپسیٹ ہو جاتے ہیں، اور تھوڑا دل میں ایسے بھی آتا ہے کہ اب میں اتنے گناہ کرتی ہوں اب میں کیا جاؤں اللہ کے پاس، لیکن واپس چلے جاتے ہیں، جیسے کہ ابھی رمضان میں آپ اس مرحلے سے گزرے ہوں گے کہ بار بار اللہ سے مانگ رہے ہیں، شب قدر کی راتوں میں اللہ سے مانگ رہے ہیں، زندگی بھر کی توبہ کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بھی اتنے پیارے ہیں کہ معاف کر دیتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ اب آ گیا رمضان کا گنہگار، میں تو یہ کہتی ہوں اللہ نے رمضان اسی لیے رکھی ہے کہ انسان جو ہے نا ہر سال ذرا اپنے آپ کو صاف کر لے، کیونکہ قیامت کے دن اگر سارے انبار لے کر آ گیا نا تو پھر وبال جان بن جائیں گے یہ سارے گناہ ہمارے لیے، تو اللہ نے اتنے مواقع دیے نا ہماری زندگی میں کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ بہت محبت کرتے ہیں، یقیناً کرتے ہیں۔ ابھی یہ رمضان ختم ہوا ہے نا، اب ہمارے پاس آنے والے ہیں ذی الحجہ کے 10 دن، وہ بھی اتنے بابرکت ہیں کہ ان دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ کو بہت محبوب ہے، اور ان دنوں میں بھی انسان روزے وغیرہ رکھتا ہے، اور ایک قربانی کے لیے بھی انسان اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں کتنی ویلیویبل ہیں، اور کتنا انسان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا کرتے ہیں، موقع دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم اپنے آپ کو معافی کروا لیں اپنی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نوح علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ بخشش مانگو اللہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفار ہیں، بہت معاف کرنے والے، مطلب بہت ہی زیادہ، تو آپ سوچیں کہ آپ معافی مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، چاہے جتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے معافی مانگیں، دنیا کی زندگی ہے نا، ابھی ہمارے پاس زندگی ہے، توبہ کی مہلت ہے ہمارے پاس، تو اللہ سے دلی دعا ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے شروع ہو جائیں معافی مانگنا، اللہ معاف کر دیجئے، مانتے ہیں اللہ تعالیٰ رمضان کو بھی تقریباً تیسرا ہفتہ ہونے کو آیا، اللہ تعالیٰ ابھی بھی ہو گئی ہیں غلطیاں، آپ معاف کر دیجئے، واپس موقع دیجئے، واپس سنبھال دیجئے، موت سے پہلے پہلے ہمیں سدھار دیجئے اور ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دیں، معافی مانگتے رہیں، معافی مانگتے رہیں، کیونکہ ہر روز ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی کر جاتے ہیں، تو جتنی زیادہ ہمارے اندر عاجزی ہوگی، جتنا استغفار کا ہمارے اندر وہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچا لیں گے۔ اور استغفار کی فضیلت میں نے رمضان میں جو ایک ٹاپک کور کیا تھا اس میں بتائی تھی کہ استغفار کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، سورہ ہود میں جو آیات آتی ہیں ان کو لے کر، اور آلموسٹ یہاں بھی یہی تذکرہ ہے، وہ تمہارے لیے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں گے اور برکت دیں گے تمہیں تمہاری مالوں میں اور تمہارے بیٹوں میں، اور بنائیں گے تمہارے لیے باغات اور بنائیں گے تمہارے لیے نہریں، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا،
تو یہ سارے استغفار کے فوائد ہیں۔ اور استغفار کے بارے میں ایک بات آتی ہے، وہ یہ کہ ایک شخص کے پاس کوئی آیا تھا اور اس نے اپنے مسئلے مسائل بتائے تھے، 3-4 قسم کے لوگ آئے تھے، اور اس بزرگ نے ان سب کو استغفار کی تلقین کی تھی۔ تو کسی نے یہ کہا کہ سب کے مسئلے الگ الگ ہیں، لیکن آپ نے سب کو استغفار کیوں کہا؟ تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ہر مسئلے کا حل استغفار میں ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ لکل ہم فرجا، جو استغفار کو لازم پکڑ لے اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ بہت ہی پیاری حدیث ہے، بہت۔ استغفار کو پکڑ لیں، استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ استغفار کو اسپیشلی اگر کوئی مسئلہ ہے، کسی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہے، تو وہ مسئلہ ذہن میں رکھ کر باقاعدہ 100 ٹائم استغفار پڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ابھی آپ نے سنا اور آپ کو بہت دل ہوا کہ چلو میں پڑھ لوں گی، پھر چل پھر رہے ہیں، کبھی 10 دفعہ بولا، کبھی تھوڑی دیر بولا، کبھی تھوڑی دیر بولا، یوں نہیں مسئلے حل ہوتے۔ باقاعدہ بیٹھیں، اپنے آپ کو دماغ میں رکھیں، اور بیٹھنا تو ظاہر ہے دن بھر پاسبل نہیں ہوتا، رات کو لیٹے ہوئے وہ مسئلہ ذہن میں لائیں کہ اللہ میں بہت دعا مانگ رہی ہوں، پلیز میرے مسئلے کو حل کر دے، میں آپ سے استغفار کرتی ہوں۔ اور پھر فوکس ہو کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ معاف کر دے، اللہ یہ بھی معاف کر دے، اللہ وہ بھی معاف کر دے، پھر دیکھیے گا جادو ہو جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہاں دیکھیں، سب سے پہلے تو دنیا کی فراوانی کی طرف اشارہ ہے، بارشیں برسنا ایک طریقے سے دنیا کی نعمتوں کی فراوانی کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں مال رزق کی فراوانی نہیں ہوتی، اکثر لوگوں کے پاس جاب نہیں مل رہی ہوتی، بے روزگار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اگر ہے بھی جاب تو کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، اتنا ارن نہیں کر پا رہے، تو وہ بھی استغفار کریں زیادہ سے زیادہ، تو اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ اسی طرح اللہ نہ کرے کسی کی اولاد نہیں ہے، وہ اولاد ہیں لوگ، تو ان کے لیے بھی استغفار ایک بہت بڑا وہ ہے ہتھیار کہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور استغفار کرتے رہیں۔ اور اسی طرح ہر طرح کی دنیا کی فراوانی، کوئی بھی کمی زندگی میں ہے تو استغفار کریں، اللہ تعالیٰ مسئلے حل کر دیں گے۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، مجھے بہت اچھی لگتی ہے آیت، اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی برتری کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ وقار کا جو لفظ ہے نا، وقر سے نکلا ہے، اور آپ وقار کا لفظ سمجھتے ہیں نا، عزت، ایسے عزت کے میننگ اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ یہ ہو کیا گیا والا سینٹنس آپ کو ایک دفعہ یاد ہوگا، ہم نے سورہ یاسین میں بھی پڑھا تھا، وَمَا لِيَا، اور کیا ہوا ہے مجھے، لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میری ٹیچر نے نا باقاعدہ ہمیں یہ آیت اتنے اچھے طریقے سے پڑھائی تھی، یاد رہ گئی، اور بڑی زبردست ہماری ساتھی رہی ہیں، انہوں نے باقاعدہ یہ بولا کہ شاید پہ اپنے آپ کو ڈانٹیں کہ کیا ہو گیا ہے مجھے، مطلب باقاعدہ اپنے آپ کو وہ کریں، دنیا میں اپنے آپ کو ڈانٹ لیں، دنیا میں اپنے آپ کو محاسبہ کر لیں، اس سے پہلے کہ اللہ ہمارا حساب لے ہم اپنا حساب لے لیں، کیا ہو گیا ہمیں۔ جیسے بچوں کو ڈانٹنے کے لیے ماؤں کا یہ سینٹینس بڑا کامن ہے، کیا ہوا کیا ہے آخر، مطلب ایک اندر سے آواز آتی، جو ماں ہے وہ سمجھ جائے گی اس بات کو۔ سبھی مائیں بیٹھی ہیں یہاں پر، تو آپ فیل کریں کہ اندر سے جب بچے بالکل ڈھیٹ پنا شو کر رہے ہوتے نا، یاد نہیں کر کے دے رہے ہوتے، یا بہت لمٹ کراس کرتے، تو ماں کے منہ سے آواز نکلتی ہے ہو کیا گیا ہے تمہیں آخر۔ تو اللہ بھی ہم سے یہی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا ہے کہ دنیا میں آئے ہو، اللہ کی مرضی سے آئے ہو، اللہ کی مرضی سے جانے والے ہو، ایک بہت لمیٹڈ ٹائم کے لیے آئے ہو، تمہارے سامنے لوگ دنیا میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے تمہارے سامنے قرآن میں پورا آخرت کا تذکرہ موجود ہے، تو اب بتاؤ اے انسان ہو کیا گیا، کیوں نمازیں نہیں پڑھتے؟